بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بلکہ بلی نہیں، بڑا خونخوار اور خوفناک بلہ ہے جو تھیلے سے باہر آیا ہے۔ اور آخر کار یہی بلہ آپ دیکھیے گا کہ جنگلی بلہ ثابت ہوگا اور موجودہ حکمرانوں کی جماعتوں کو یہی بلہ نگل لے گا۔ 27ویں ترمیم اس کے خد و خال سامنے آ گئے ہیں، اور کسی اور نے نہیں، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو جیے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے ہی بتا دیا ہے کہ 27ویں ترمیم کس طرح کی ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ہی خوفناک۔ یعنی آئین کا پورا حلیہ بگڑنے جا رہا ہے۔ بلاول نے یہ سب کیوں بتا دیا ہے؟ اسی لیے کہ تاکہ ابھی سے اس پر بات شروع ہو جائے، لان تان شروع ہو جائے اور ایک بحث چھڑ جائے، تاکہ ان کے اوپر سے دباؤ کم ہو سکے کہ جی دیکھیں اب تو ہر کوئی اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن ہر دفعہ دو نمبریاں نہیں چلتی۔ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ نہروں کے معاملے پر احتجاج ہوا تھا، اس پر بھی خبر آئی تھی کہ سندھ گورنمنٹ یعنی پیپلز پارٹی خود چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا احتجاج ہو، یہ نہریں نہ بن سکیں، تو اس کی چیز بھی اور اس کی خبر بھی اور یہ ساری چالاکی بھی خیر پکڑی گئی تھی۔ تو اب یہ کس طرح سے بھاگیں گے؟ یہ تو انہوں نے کر دیا، خط بھی لکھوا رہے ہیں کہ جی بڑا خطرناک ہے، 27ویں ترمیم میں عدلیہ بھی ختم ہو جائے گی، جس کو تو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدر کے اختیارات بھی کم ہونے جا رہے ہیں، اور پھر سب سے اہم NFC ایوارڈ، صوبوں کا حصہ، وہ بھی کم ہونے جا رہا ہے۔ باقی بہت سی چیزوں پر تو خوش ہوں گے، لیکن پورا ایک پیکج ہے جس میں سارا کچھ ہونا ہے۔ تو صدر سے جو اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور آرمی کے حوالے سے بڑی اہم تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، اسی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا بلاول نے کیا کہا ہے اور اس سے کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ دیکھیے، ان کو تو اب یہ کام کرنا پڑے گا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول آگے وزیر اعظم بنے، نواز شریف چاہتے ہیں مریم آگے بنے، تو اس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس سے عوامی سطح پر ان کی بربادی ہوگی، ان کے اختیارات کم ہو جائیں گے، لیکن یہ سب اس لیے کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جعلی مینڈیٹ لینا قبول کر لیا تھا۔ اب یہ سے بھاگ نہیں سکتے، یہ ایک ایسے بھیڑیے پر سوار ہو گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہی اس سے اترے تو یہی بھیڑیا ہمیں کھا جائے گا، اس لیے یہ اسی پر چلیں گے۔ اور جس طرح ہر انسان کا یہ المیہ رہا ہے، ہر ڈکٹیٹر کا، ہر ظالم حکمران کا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح سے اقتدار میں رہے گا، وہ اقتدار کو انجوائے کرتا ہے۔ کرسی چیز ہی ایسی ہے کہ بھول جاتا ہے، جس طرح عام انسان بھول جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اگر اس کا یقین اتنا زیادہ پختہ ہو جائے تو پھر ہم کیوں برے کام کریں؟ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ انسان کو یہ نظر ہی نہیں آتا، یا اس کی اتنی تپش محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی ہم سب کا المیہ ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، انسان کمزور ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور اقتدار میں جا کے تو انسان اس لحاظ سے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت کا نشہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اس نشے کا عادی اور کچھ نہیں سوچ سکتا، اس کو لگتا ہے ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ تو آگے کی دیکھی جائے گی، پہلے کون سا لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، اب بھی نہیں دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہ بھی دیں تو اس طرح کی ترامیم سے ہم ہمیشہ اقتدار میں رہ لیں گے۔ باقی جب لڑائی ہوگی اقتدار کی کہ کس کو کیا ملنا ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو پہلے اقتدار کو تو ہم انجوائے کریں۔ تو جناب، پہلی چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور لکھا کیا انہوں نے، انگریزی میں انہوں نے پوسٹ ڈالی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ PMLN ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی PM شہباز شریف کالڈ آن آصف علی زرداری اینڈ مائی سیلف۔ نون لیگ کا ڈیلیگیشن آیا ہے جی، وفد آیا اور وہ ملا مجھ سے اور میرے والد آصف علی زرداری سے۔ ریکویسٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ in passing 27th amendment proposals include setting up constitutional court۔ تو جناب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے 27ویں ترمیم میں، جس میں کیا کچھ ہے۔ ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت بننی ہے۔ وہ تو یہ دونوں ہنس کر مانیں گے نا، خوش ہوں گے، آئینی عدالت بنے گی، جس طرح ابھی آئینی بینچ ہے اور وہ ہمیں اتنا اچھا سرو کر رہا ہے، حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں اٹھنے دیتا، جو ہمیں چاہیے تھا مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں، ہر کام ہمارے لیے کر دیا، تو اسی کو ہم ایک عدالت بنا دیں گے۔ اچھا، ایک تو کانسٹیٹیوشن کورٹ، پھر ایگزیکٹو مجسٹریٹس، اس پہ بھی بڑے خوش ہوں گے، ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہوں گے، جس کے چاہیں گے جس طرح چلیں گے وہ بھی کام ہو جائے گا۔ ٹرانسفر آف ججز، جس جج کو چاہیں گے ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ ہائی کورٹ کا جج ہمارے مطابق نہیں ہے، اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پھینک دو، کیسز تو اب لیے ہی جا رہے ہیں نا ان سے، اب اس کو سزا بھی دیں گے، کہیں اور پھینک دو۔ تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ حکومت کے خلاف، طاقتور کے خلاف، کسی بھی ایسے شخص کے خلاف، مافیا کے خلاف، شوگر مافیا کوئی بھی ہو جو حکومت کے ساتھ ہے، ان کے خلاف جائیں گے، کوئی چکر ہی نہیں، کوئی بھی جج
آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکا, حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکا, کیونکہ اس تو ٹرانسفر ہو جائے گا. جس طرح آپ پولیس کو دیکھتے ہیں, جس طرح پٹواریوں کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی اس طرح, تو وہی حیثیت رہ جائے گی ہائی کورٹ تک کے ججز کی. اچھا, اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کا یہ ہوگا آئینی عدالت میں صرف انہی کو بھیجیں گے جو اپنے ہوں گے, باقی فارغ جج جن کو اول تو لائیں گے نہیں ان کو ہائی کورٹ سے, اب تو چند جو رہ گئے ہیں ان کو ریٹائر کریں گے. اچھا, ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی, نیشنل فائنانس کمیشن, جس میں صوبوں کے پاس کتنا جائے گا جو بھی حاصل ہوگا ٹیکس سے پیسہ, اور وفاق کے پاس کتنا رہے گا, وہ جو تحفظ صوبوں کو حاصل ہے وہ ختم. ٹھیک ہے جی, ان سے اب شیئر وفاق کو بھی مل جائے گا اور ان کو تحفظ نہیں ہوگا, وہ بھی کہانی گئی. اس پر آ کر پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو سندھ میں سسٹم چل رہا ہے زرداری سسٹم, اس کو اس سے مسئلہ ہوگا کہ پیسے ان کے کم ہو جائیں. اسی لیے بلاول نے یہاں پر یہ ٹویٹ داغ دی تاکہ اس پر بحث شروع ہو جائے, پروگرام ہوں, ٹاک شوز ہوں, ورنہ جتنا کچھ ہونا ہے اس میں خاموشی سے کر دیتے آتے, اور جس طرح پہلے 26ویں ترمیم کی تھی ادھر تو بھاگ دوڑ تو کی تھی, تو یوں ہی کر دیتے. کسی کو نہیں پتا اس 27ویں ترمیم کا. اس کا اندازہ اس سے لگائیے, ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے تک بیرسٹر عقیل سے پوچھا گیا کہ جی کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, انہوں نے کہا ابھی تو ڈرافٹ پہ بحث نہیں شروع ہوئی, ابھی تو کچھ آیا ہی نہیں سامنے. اب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, 2 دن میں دیکھیے سارا کچھ بدل گیا, پہلے ڈرافٹ ہی نہیں تھا. اب اسمبلی کے اجلاس, سینٹ کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, جلدی جلدی اس کو پاس کرنا ہے. تو یہ کریں گے, سر کے بل کریں گے, ان کی کیا اوقات ہے, پلیٹ میں رکھ کے دیں گے زرداری صاحب میرے اختیارات لو, یہ صرف اس لیے کہ چلو تھوڑی بحث ہو جائے, کوئی پریشر پڑ جائے. تو جنہوں نے کروانی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں, وہ آپ کو ہلنے نہیں دیں گے. این ایف سی کا آ گیا معاملہ. پھر امینڈنگ آرٹیکل 243, 243 آرٹیکل جو آرم فورسز کے پاک افواج کے حوالے سے ہے, اس میں بھی تبدیلی ہونی ہے. وہ میں آتا ہوں اس پر کہ آرٹیکل 243 کیا ہے. ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی. اچھا, تعلیم کا محکمہ اور آبادی کا محکمہ یہ دوبارہ چلے جائیں گے وفاق کو, اور اس کے علاوہ ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے ای سی پی پر. یعنی یہ نہیں کہ اپوزیشن سے بھی پوچھنا ہے, اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کون لوگ ہوں گے, اس کا چیف کون ہوگا, نہیں ضرورت. اس میں بھی تبدیلی کر دیں گے, جو چاہا جائے گا وہ لگ جائے گا, بحث کی ضرورت نہیں. ٹھک کر کے چیف الیکشن کمشنر جس کو چاہیں گے لگا دیں گے, تو اس میں اپوزیشن کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پی 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 سی سی ول بی ہیلڈ آن 6 نومبر اپون پریزیڈنٹ آف پاکستان ریٹرن فرام دوحہ ٹو ڈیسائیڈ پارٹی پالیسی. اب یہ تھوڑے سے دن چاہ رہے ہیں, 1-2 دن, کہ جی ہمیں اتنے دن دے دیں, بہانہ بنا لیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوگا 6 نومبر کو, جب زرداری صاحب واپس آئیں گے دوحہ سے, پھر ہماری پارٹی پالیسی ڈیسائیڈ ہوگی. ارے واہ, آپ کی پارٹی پالیسی بھی ہے, وہ بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے. ارے بہت خوب, پالیسی جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ کر دی ہے. آپ آرام سے اچھے بچوں کی طرح, اچھے غلاموں کی طرح اس پر مہر لگائیں, جس طرح 26 ترمیم کے لیے آپ بھاگے تھے. اب جناب وہ وقت گزر گیا ہے, آپ نے اپنی خدمات پیش کی تھیں, اب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب نہیں کچھ ہو سکتا. اور نون لیگ تو آگے آگے ہے, مگر اس کا نقصان اتنا ہوگا, یہ بات میری نوٹ کر لیجیے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی پیشگوئی کر رہا ہوں, سب سے اچھی پیشگوئی ہوتی ہے کہ اب تاریخ دیکھ لیں. تاریخ کا مطالعہ اور پوری دنیا کا الگ بات ہے, صرف پاکستان کا دیکھ لیں. ڈکٹیٹرز یہاں پر 10 سال رہے, اس سے زیادہ تو کوئی ڈکٹیٹر نہیں رہا, 10-11 سال یہی ان کی عمر رہی ہے. تو اقتدار کتنا انجوائے کر لیں گے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ان کی پارٹی گراس روٹ لیول سے ہی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کا وہ جو بھٹو ابھی تک زندہ ہے, یہ خود اس کو دفن کر رہے ہیں, اور نہیں تو وہ خودکشی والا معاملہ بن رہا ہے, صرف اس لیے کہ اچھا شاید اس خدمت کے بدلے میں وزارت عظمیٰ مل جائے گی. لیکن کب تک پھر اقتدار رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, یہ 2 پارٹیز آئی تھیں جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا, جنہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یہ آئینی بینچ آپ مجھے بتا دیجئے جس طرح سے بنا ہے, اس کے بعد عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عام آدمی کی زندگی میں کتنی بہتری آئی؟ 3.5 سال میں کیا ملا ایک عام آدمی کو, ایک عام پاکستانی کو؟ پارلیمنٹ میں کتنی قانون سازی ان کے لیے ہوئی؟ یہ قانون سازی کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے, جو باہر نکلے گا اس کو سزا ہوگی, 3 سال تک سزائیں ہوں گی. یہ ملا ہے ان کو. لوگوں کو کیا ملا؟ بے روزگاری ملی ہے, ان کا تعلیمی معیار, صحت کا معیار گرتا چلا گیا. آج 7 وزراء بٹھائے ہوئے تھے, 7 وزراء جو اپنی کارکردگی بتانا چاہ رہے تھے. 0 کارکردگی ہے, صرف بیانات. کون سی فارن انویسٹمنٹ آ گئی؟ سعودی عرب سے جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس کا بھی ذکر نہیں کر سکے, صرف آ جا کے ہماری سمت درست ہے. وہی جو نواز شریف ہمیشہ کہتے رہے اتنی دفعہ اقتدار ملنے کے بعد بھی کہ موقع ملا تو ہم تقدیر بدل دیں گے. بس وہی کہ جی ابھی موقع ہی چل رہا ہے, 3.5 سال ہو گئے ہیں, ہماری سمت درست ہے, بس آپ چپ کر کے ہمارے جبر اور تسلط کے نیچے چلیں. ابھی تو 27ویں ترمیم آ رہی ہے, تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا اس سے. مجھے بتائیے عام آدمی کا اس میں کیا ہے؟
ایک سٹیک مجھے بتا دیجئے اس سارے 27ویں ترمیم میں اس کی زندگی میں کون سی بہتری آنی ہے؟ نہیں. یہاں تک ہوگا کہ مریم صاحبہ سے طاقت لے کر شہباز صاحب کے پاس چلی جائے گی. یہ بھی ایک چچا بھتیجی میں مسئلہ آئے گا, لیکن شہباز صاحب کے پاس بھی طاقت کہاں ہونی ہے؟ طاقتوروں کے پاس ہی ہونی ہے. تو وہیں سے فیصلے ہونے ہیں. یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ ہونے جا رہا ہے. تو ان کی کہانی تو اب ہو رہی ہے ختم. یہ ان کی سیاسی جو زندگی ہے اس کا خاتمہ ہے, اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب یہ کتنا عرصہ, جس طرح میں نے عرض کیا, یہ بھیڑیا ہے اقتدار کا, اس پر سوار رہتے ہیں, وہ دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا ہے زیادہ سے زیادہ 10 سال ہوتا ہے, تو 3.5 سال گزار چکے ہیں. ہو سکتا ہے مہینوں میں ہی کچھ ہو جائے, کیونکہ مصطفی نواز کھوکھر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ 27ویں ترمیم ہو, آئے سامنے, کریں یہ, اور اس کے بعد جو تماشا لگے گا یہ یاد رکھیں گے, وہ کچھ ہوگا. تو وہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں ان کی پیشگوئی کتنی درست ثابت ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا ہر چیز بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے بڑی خوشی مخصوص نشستیں بھی حاصل کر لی تھیں, تو 26ویں ترمیم پر تو ان کو ادھر ادھر تھوڑا سا بھاگنا پڑا تھا, اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب تو یہ ربر سٹیمپ ہیں, ان کو ربر سٹیمپ ہی بننا ہے, اور یہ ہوں گے. نون لیگ آ گئی, پیپلز پارٹی اب تھوڑا سا ایسے ہی بلاول ادھر ادھر تھوڑا سا کر رہے ہیں نا کہ تھوڑا جمہوری بن رہے ہیں, تو یہ بھی آ جائیں گے. صرف بتانے کا یہ ہے کہ تھوڑا شور مچے, تھوڑا پریشر ڈیولپ ہوگا. تو جنہوں نے کروانا ہے انہوں نے کروا لینا ہے, انہوں نے بتانا بھی نہیں ہے کہ بس آرڈر آئے گا کہ جی رات اب سارے اکٹھے ہو جائیں اور صبح یہ ترمیم ہو رہی ہے, اور سب لائن میں لگ کے کریں گے. آپ دیکھیے گا. نون لیگ کے لیے ایک اور بری خبر ہے. نون لیگ چارسدہ کے نائب صدر بابر خان کھائی میں گر کر جاں بحق ہو گئے. انا للہ و انا راجعون. ایبٹ آباد کے مقام پر یہ بتایا جا رہا ہے چارسدہ کے نائب صدر بابر خان عمرزئی سیر و تفریح کے دوران گہری کھائی میں گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں. اپنے دوستوں کے ہمراہ چارسدہ نتھیا گلی سیر کے لیے آئے تھے. چارسدہ سے نتھیا گلی سیر کے لیے آئے تھے. پہاڑ کی بلندی پر کھڑے تھے کہ اچانک پاؤں پھسلنے کے باعث توازن برقرار نہ رکھ سکے اور تقریباً 300 فٹ گہری کھائی میں جا گرے. ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بڑی مشکل سے لاش کو کھائی سے نکالا اور نتھیا گلی اسپتال منتقل کیا. حادثہ بتایا جا رہا ہے اس وقت پیش آیا جب بابر خان تصویریں بنوا رہے تھے. اچانک پیر پھسلنے سے وہ نیچے جا گرے, جس کے نتیجے میں ان کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں. ان موقع پر ہی دم توڑ گئے. بابر خان مسلم لیگ نون چارسدہ کے متحرک رہنما اور نائب صدر کے طور پر اپنی جماعت میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے. ان کی ناگہانی موت کی خبر نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں گہرے دکھ کی لہر دوڑا دی ہے, اور پارٹی رہنما اور کارکنوں نے گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے. مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے صبر کے لیے دعا بھی کی ہے. نون لیگ اور ایک اور جھٹکا یہ ہے کہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاسی رہنما اقبال خان پتافی نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں بھی فارم 47 چلنا ہے, بلکہ اب تو فارم 45 کا بھی سنا ہے کہ انتظام کر لیا گیا ہے. تو اس میں پہلے ان کو ٹکٹ ملنا تھا, بعد میں کسی اور کو, جس طرح حکم آیا, جس طرح راجہ ریاض والا معاملہ ہوا ہے, تو ان کو پیچھے کیا گیا ہے. کہتے ہیں جی میں تو پھر بھی الیکشن لڑوں گا. تو کچھ ووٹ یہ نون لیگ کے توڑیں گے, لیکن یہ ہوں جتنے مرضی الیکشن لوگ لڑ لیں, اچھی بات ہے, آئیں تو کم از کم یہ جب ہاریں گے تو بتائیں گے تو صحیح کہ کیا ہوا ہے. تو اپنے ہی لوگ جب بتائیں گے تو اور بات ہے, باقی تو فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں. اور یہ اچھا ہے کہ بروٹ میجورٹی ان کے پاس, جس طرح ڈکٹیٹر کے پاس ہوتی ہے نا, اس طرح کی ان کے پاس میجورٹی آتی چلی جائے گی ضمنی الیکشن کروا کے اور زیادہ, اور پھر بالکل چون چاں نہیں کر سکیں گے. تو ہر حکم کی یہ تعمیل کریں گے اور ان کو کرنی پڑے گی, ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوگا. آخر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آرٹیکل 243 بتاتا ہے کہ صدر کمانڈر ان چیف ہوگا آرم فورسز کا, اور وزیر اعظم کی کنسلٹیشن سے صدر کہے گا. وزیر اعظم کی کنسلٹیشن مطلب جو وزیر اعظم کہے گا اس کو ہی لگایا دیا جاتا ہے چیفز میں, آرمی چیف, اس کے علاوہ ایئر چیف, نیول چیف. تو اب اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. تو کیا کسی اور کے پاس اختیارات جائیں گے صدر سے لے کر؟ صدر کمانڈر چیف نہیں رہیں گے. اب یہ بحث ہے کیونکہ 243 تو بدلنا ہے, یہ تو بلاول صاحب نے بتا دیا. تو اس میں اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اب آرمی چیف ہونے کے ساتھ فیلڈ مارشل ہیں, تو وہ 5 ان کو سٹارز مل گئے ہیں, اور باقی جتنے بھی ہمارے سربراہان ہیں افواج کے ان کے 4 سٹارز ہیں. تو یہ ایک معاملہ لگ رہا ہے کہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے اب اس میں کوئی بیلنس لانا ہوگا, بیلنس کریٹ کرنا ہوگا. تو مدت ملازمت تو پہلی 3 سے 5 سال ہو چکی ہے, تو لہٰذا اب یہ 4 سٹار ہیں, اور چیئرمین جوائنٹ چیف ایئر اور نیوی چیف تو 4 سٹار ہی ہیں, اور آرمی چیف جو ہیں وہ 5 سٹار ہو چکے ہیں. تو اب یا تو چین آف کمانڈ کے حوالے سے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ایک 4 سٹار اور جنرل بیچ میں آئے گا, کچھ اس طرح سے ہوگا. لیکن بہرحال یہ کچھ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے. مگر بہرحال اب بلاول نے چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ ساری ترامیم ہونے جا رہی ہیں, اور
نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہوگی، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ کو یہ لگے گا کہ وفاقی حکومت کے پاس بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے، سب کچھ ان کے پاس چلا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صوبوں کا شیر ادھر ادھر ہوگا تو اس سے ری ایکشن بھی ایک آئے گا. تو دیکھتے ہیں مسلم نواز کھوکھر صاحب نے جو کہا ہے ان کی پیشگوئی کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ لا رہے ہیں 27ویں ترمیم جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، نہ کہیں بحث ہوتی ہے، نہ کہیں بات ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں اسی میں ہوگا، اور ایسے ہی تھوڑے بہت پر مارنے کی کوشش ہوگی، اس کے بعد ربر اسٹیمپ اور پھر تماشا. تو ایسا تماشا لگنے والا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور عوام تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ حکمران سیاسی جماعتیں بھی بھگتیں، اور ان کے ساتھ بھی اب جو ہوگا عوامی سطح پر تو تب ہوگا جب یہ عوام میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیکھیے کہ ان کی حیثیت اور اوقات کتنی ختم ہو کے رہ جائے گی اسی 27ویں ترمیم کے بعد. اللہ حافظ.